الرحمن الرحیم جی ہے جی گیٹ الشیبہ غابۃ الشیبہ شیبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقام کے اوپر رہائش گاہ کی مکان تھا۔ جب یہ صفا و مروہ تعمیر ہوئی تو ان کو گرا دیا گیا اور ان کی جگہ کے اوپر ان کے نام کو باقی رکھ دیا گیا کہ یہ شیبہ گیٹ ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والی۔ اور بالکل آپ بھی ہم کھڑے ہیں صفا و مروہ کے درمیان میں ہے غابۃ العباس گیٹ العباس۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں ان کا گھر مبارک تھا اس نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ گیٹ العباس رکھا گیا ہے۔ حضرت عباس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سگے بھائی ہیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ جب بدر کے مقام کے اوپر کفر اور حق کا آمنا سامنا ہوا تو پہلے تو ہم زیارت کریں گے اس جگہ کی جہاں پر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کہ اسی جگہ گھر تھا جہاں پر پیدائش ہوئی۔ واللہ اعلم، ویسے کافی ٹائم سے شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ اسی گھر میں ہوئی تھی۔ یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گھر تھا جہاں پر مکتبہ مکہ المکرمہ بن چکی ہے، یہاں پر کتب وغیرہ ہیں، اسلامی کتب ہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کب ہوئی؟ عام الفیل میں ہوئی تھی، جب ابرہہ آیا تھا اور ابرہہ نے آ کے کوشش کی تھی حرم شریف پہ جو ہے حملہ کرنے کی، خانہ کعبہ کو گرانے کی، اور حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ کافی لمبا چوڑا قصہ ہے، ابرہہ کا جو قصہ ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی یہیں پر ہوئی تھی، اسی جگہ ہوئی تھی، یہ کہا جاتا ہے۔ واللہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون اول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی غمگسار خاتون ہماری ماں، یہ ان کے مقام، یہ ان کا گھر تھا اس جگہ کے اوپر۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا تو آپ نے وہ مکان چھوڑ دیا تھا اپنے آباء و اجداد والا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ نے آ کر رہائش اختیار کر لی، اور اس میں ایک کمرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے مختص فرما دیا تھا، جس میں آپ محو عبادت رہتے تھے، اور اس محو عبادت میں اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر بارہا مرتبہ حضرت نبی امین علیہ السلام کی وساطت سے یہ نازل کرتے ہیں۔ یہ مقدس مقام ہے۔ اللہ رب العزت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات کا صلہ امین رضو کی ادب اور باادب حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم احباب، آپ سارے احباب ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف اور جو آپ کو دیگر ذکر و اذکار آتا ہے وہ پڑھتے بھی رہے اور ساتھ ساتھ سنتے بھی رہے۔ یہ خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مزار اقدس ہے، جہاں ہم سارے لوگ حاضر خدمت ہیں۔ تو آج ہم اپنی والدہ محترمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کی بارگاہ عالیہ میں خدمت میں پیش خدمت ہے۔ تو سب احباب اپنی عقیدت، اپنا نذرانہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں عرض بھی کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کریں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس مکہ کی سرزمین کا قطب بنایا ہے، اور جو بندہ بار بار حرم شریف کی حاضری چاہتا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں اپنی درخواست حاضری کی ضرور پیش کر کے جائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون اول ہے
وہ خاتون ہیں کہ جس کا ثانی کائنات میں اللہ رب العزت نے پیدا نہیں فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اور شادی کرنے سے پہلے کہ 2 مرتبہ آپ بیوہ ہو چکی تھیں، اور آپ کے بیوہ ہونے کے بعد آپ کو نکاح کے پیغام آئے، لیکن آپ نے شادی کا ارادہ ہی ترک فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا مال لے کر شام کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 8 گنا نفع عطا فرمایا، اور جو میسرہ غلام آپ نے خدمت کے لیے ساتھ بھیجا تھا، جب اس نے وہ کمالات اور جو معجزات کا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا، رونما ہوئے، تو جب وہ پیش کیے، سامنے بتائے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو والہانہ استقبال کیا جب آپ تجارتی قافلے سے واپس آئے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں اگر نکاح کروں گی، شادی کروں گی، تو وہ ایسے نوجوان کے ساتھ کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شادی، آپ کا نکاح ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب تک زندہ رہی تو اس وقت تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی، اور یہ 25 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال حضور کے عقد نکاح میں رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے، ان کے علاوہ بقیہ ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی۔ تو حضور جناب یہ مزار مقدس ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس میں مزار ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ تو یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ذو شمالین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنا دوپٹہ مبارک جو ہے اس کے 2 ٹکڑے بنائے تھے، اور ذو شمالین کا لقب پایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شملوں والی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر تو نے اپنا دوپٹہ چاک کیا ہے، اللہ کا رسول تجھے عزت عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی۔ یہ وہ شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 منٹ کا بڑا زیادہ۔ مسجد الفتح، جہاں فتح مکہ کی موقع پر اسلام کا جھنڈا لگایا۔ یہ جنت المالی کی بالکل قریب غزہ کی علاقہ واقع ہے۔ مسجد الشجر، جہاں حضور او کی کہنے پر درخت چل کیا۔ یہ جنت المالی کی بالکل قریب غزہ کی علاقہ واقع ہے۔